اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر قیصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ایک الہی معاشرے کی تشکیل میں ایک مدد کرنا، کوشش کرنا، ایک حقیقی اسلامی معاشرے کو بنانے کے لیے کوشش کرنا، اور یہ کہ جوڑنے کی کوشش کرنا اور توڑنے سے بچانے کی کوشش کرنا۔ تو اس کے لیے میں جس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کروں گا وہ ہماری وہی آسمانی کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہم قرآن مجید اور صاحبان قرآن مجید کی یا وارثان قرآن مجید کی مدد اور نصرت سے اور ان کے فرامین کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے ایک الہی اور خدائی معاشرے کی اور حقیقی اسلامی معاشرے کی تشکیل کس طرح اور کیوں کر ممکن ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ تو آج جس ٹاپک کو ہم نے اپنے اس موضوع کے لیے جس ٹاپک کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے ملامت کرنا یا سرزنش کرنا۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اشارہ ہوا ہے، اور سورہ مبارکہ ابراہیم کی 22ویں آیت میں ملامت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا کہ جب ابلیس کو قیامت کے دن پروردگار عالم اس کے پیروکاروں کے سامنے لا کے کھڑا کرے گا تو ابلیس ان سے یہی کہے گا کہ میں نے تم کو صرف دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت کو قبول کیا، آج تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ تم اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ تم خود میرے پیچھے آئے تھے، میں نے تو فقط تم کو دعوت دی تھی، تم کو مجبور نہیں کیا تھا کہ آپ ہر حال میں میری بات کو مانیں اور میری اتباع کریں، جبکہ تمہارے پاس چوائس موجود تھی، دوسرا رستہ بھی موجود تھا۔ تو جو اصل لفظیں ہیں قرآن مجید کی وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کی ملامت کرو۔ تو ملامت کرنا در حقیقت جو ہے وہ سرزنش کرنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے، کسی کو جھڑکنا ہے، کسی کو دھتکارنا ہے، کسی کو لان تان کرنا ہے، تو یہ اس کے معنی۔ اب عموماً ہماری سوسائٹی میں یہ رائج ہے، یہ ہم سارے کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ ملامت کرنا اس کی ہمیں دین میں اجازت ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک ہے، کہاں پر ہے؟ اور دوسرا کویسچن یہ بنتا ہے کہ اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے؟ ایک اسلامی معاشرے اور ایک الہی خدائی معاشرے کی تشکیل میں اس کام کی اہمیت کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ در حقیقت جائز اور صحیح مقام پر اور صحیح جگہ پر جو کسی کی ملامت کرنا ہے، جو کسی کی سرزنش کرنا ہے یا اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے، اس کی کافی حد تک جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں جو ہے اسی کو ہی آپ جو ہے وہ امر بالمعروف کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ نہیں کریں گے، کسی کو اس کے عیب کی طرف متوجہ نہیں کریں گے، اس کی برائی کی طرف متوجہ نہیں کریں گے، تو کس طرح وہ اپنے اس عیب سے اور غلطی سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرے گا۔ لہٰذا اس کام کو کرنے کی بے حد تاکید کی گئی ہے، لیکن اس کام کو کہاں پہ کرنا چاہیے اور کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کے لیے یہ ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ آپ اس کام کو ایسی جگہ پہ انجام دیں جہاں پہ آپ کو یقین ہو، امید ہو کہ یہاں پہ جو ہے یہ کام، یہ ملامت کرنا جو ہے وہ مفید ثابت ہوگا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پازیٹیو سامنے آئیں گے۔ جبکہ یعنی عقل مند کی جب آپ ملامت کرتے ہیں، کسی دانا کی جب آپ ملامت کرتے ہیں، وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ آپ سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو اس کی کسی غلطی کی طرف متوجہ کیا ہے اور جو ہے اس کو آپ نے ان فیوچر بہت ساری مشکلوں اور برائیوں سے روکے رہنے کی طرف آپ نے اس کو متوجہ کیا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ کسی جاہل اور نادان انسان کی ملامت کرتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے اور آپ سے دشمنی پہ اتر آتا ہے۔
لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ اس میں زیادہ ملامت کرنے سے گریز کیا جائے. لوگوں کی مثلاً جو ہے بے جا ملامت کرنا، بار بار اس کے اوپر تنقید کرتے رہنا اور اس کے کاموں کو جو ہے آپ بار بار جو اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اس سے کینہ بڑھتا ہے. یہاں تک کہ آپ کی بات میں اگر صداقت بھی ہوگی تب بھی جو ہے آپ کی دشمنی سامنے والے شخص کے دل میں پیدا ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ اس سے عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے، اگلے بندے کا اعتماد آپ سے اٹھ جاتا ہے اور آپ کا اعتماد اس سے اٹھ جاتا ہے. لہٰذا پہلی بات جو یہاں پہ آتی ہے سامنے وہ یہ کہ ملامت کرنی تو چاہیے، لیکن یہ دیکھ کر کرنی چاہیے کہ مجھے کتنی ملامت کرنی ہے، مجھے کس حد تک کرنی ہے، تاکہ وہ مفید ثابت ہو نہ کہ نقصان دہ ثابت ہو. البتہ میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر عقل مند کی سرزنش آپ کرتے ہیں یا ملامت کرتے ہیں تو وہ آپ کی دوستی کو اور بڑھاتی ہے اور اس کو دیر پا کرتی ہے. آپ کی دوستی اس سے اور بھی جو ہے لمبے عرصے تک چلتی رہتی ہے. ہاں، جب آپ کسی کی ملامت کرنے لگیں اور مثلاً آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب اس قابل نہیں رہا کہ میری اس سے دوستی باقی رہے، تو اس وقت یہ ہے کہ آپ پھر بھی اس کی اتنی ملامت کریں، اتنی سرزنش کریں کہ کچھ حصہ آپ کی محبت اور آپ کی طرف سے جو ہے اخلاقیات کا اس کی جانب برقرار رہے، تاکہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو واپس اس سے دوستی کرنا پڑے تو آپ نے تمام حدیں کراس نہ کی ہوں، بلکہ آپ نے کچھ گنجائش چھوڑی ہو کہ جس گنجائش کی بنیاد پر جو ہے آپ واپس آ کر ایک دوسرے کے ساتھ پھر دوبارہ ایک دوسرے کو گلے لگا سکیں. اور البتہ یہاں پر ایک جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ملامت کرنے سے پہلے آپ کو جس بات پہ ملامت کر رہے ہیں اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے کہ کیا یہ بات حقیقت میں ہے بھی صحیح یا میں سوء ظن کی بنیاد پر ملامت کر رہا ہوں اور سرزنش کر رہا ہوں. یعنی کسی نے کوئی جرم کیا ہی نہیں اور بس آپ اس کو سمجھ لیں کہ اس نے جرم کیا، تو یہ چیزیں جو ہیں معاشرے کی تباہی کا سبب بنتی ہیں. چاہے اگلا جتنا بھی کمزور ہو، جتنا بھی مثلاً ویک ہو، چھوٹا ہو یا برا ہو، جب اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو اس گناہ پہ آپ اس کی ملامت کریں تو نہ تو ایسی ملامت کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے. البتہ یہ ہے کہ آپ کو ایسی جگہ پر بھی ملامت نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں پہ اگلے کے پاس کوئی نہ کوئی عذر ہو. یعنی کسی نے کوئی کام انجام دیا تو ہے، لیکن اس نے کسی عذر کی بنیاد پہ کام انجام دیا ہے. اس نے فار ایگزامپل اس کی جان جا رہی تھی، اس نے جھوٹ تو بولا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، لیکن اس کے پاس عذر ہے. عذر جب سامنے آ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے پھر بھی آپ کو ملامت نہیں کرنی چاہیے. تو آگے چل کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو دوسروں کے بارے میں فقط ظن اور گمان کی بنیاد پر ان کی ملامت کرتے ہیں، جبکہ اپنے بارے میں انہیں یقین ہونے کے باوجود کہ یہ خامیاں اور برائیاں میرے اندر موجود ہیں اور میں ان خامیوں کا اور ان برائیوں کا مجموعہ اور مرکب ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ملامت نہیں کرتے، اپنی سرزنش نہیں کرتے تاکہ اپنی اصلاح کر سکیں. ہمیشہ ان کا بحیرہ اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی ملامت کریں. بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کے اوپر ہمیں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم ملامت جو ہے تنقید برائے تعمیر کرتے ہیں تو یہ تنقید جو ہے فائدہ مند ہے، اور اگر ہم تنقید برائے تنقید کرتے ہیں تو ایسی تنقید معاشرے میں فساد کا باعث بنتی ہے. تو امید ہے کہ خداوند متعال ہمیں ہمیشہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی